اچھا یہاں یہ بھی مسئلے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون کر رہا ہے. اب کیمرے تو لگے ہوئے ہیں لیکن کیمرے میں تو 20 بندے آتے جاتے نظر آ رہے ہیں نا. اب یہ اندر گھس کے بٹن کس نے یوں کیا یہ تھوڑی نظر آ رہا ہے. تو اس پر بھی بات ہوئی ہے کہ جنات کا کام ہے. بڑی سیریسلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے. شاکر بھائی یہ جو مائک ہے نا آج کے بعد یہ ہماری کسٹڈی میں ہے. ہم الگ مائک لگائیں گے بیان کے لیے. وہ مسجد میں کسی کے پاس کمیٹی کے پاس بھی اس کی چابی نہیں ہوگی کیونکہ تجربہ میرا خیال ہے کتنے سال کا 17 سال کا تجربہ ہو گیا. تو اب 17 سال میں جب مسجد کی انتظامیہ کنٹرول نہیں کر پا رہی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انتظامیہ کنٹرول کر لیتی ہے کوئی پھرا کے پتہ ہی نہیں چلتا کس نے چھیڑا اس کو. اب چونکہ انتظامیہ میں چابی ایک آدمی کے پاس نہیں ہے نا تو اب 17 سال تجربے کے لیے بہت ہوتے ہیں. اب سے یہ مائک اذان کا مائک الگ ہوگا. اذان کے لیے مائک الگ کیونکہ مجھے اپنی آواز مجھ سے بیان نہیں ہوتا. پھر جب اس طرح آواز گونج رہی ہوتی ہے نا میرا دماغ اور زبان ایک ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے. چیخنا پڑتا ہے اور عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کتنے پیسے وغیرہ کریں گے وہ ہم ارینج کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے ہم الگ سے الماری بنا دیں. بیان کے وقت صرف وہ چلے گا. اس کے علاوہ نہ اذان سے اس کا کوئی تعلق نہ مؤذن کو چھیڑنے کی اجازت. کسی کو بھی اس میں گھسنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. وہ چابی ہمارے پاس ہوگی اور وہ انگوٹھا ہوگا. انگوٹھا 2-4 آدمیوں کا انگوٹھا ہوگا 2-3. تو اب یہ انتظامیہ سے نکال کے ہمیں دے دیں. بہت ہو گیا نا. اب لوگ بھی سن کے تھک جاتے ہیں. بیان میں بھی جاری ہوتی ہے یہ بات کہ یار یہ کیا ہے. تراویح کا بھی ایسا ہی ہے. نمازوں کا بھی ایسا ہی ہے. فجر کی نماز میں تلاوت ہی میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ورنہ کم از کم بیان کا تو ہم کر لیتے ہیں نا کہ بیان کا جو ہے نا مائک کا پورا سیٹ اپ ہی الگ ہوگا. ٹو بی نوٹڈ. اور یہ آپ ہی کے اب آپ نہیں کرنا ہے یہ ٹھیک ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائک ٹھیک نہیں ہے. یہی عرض کر رہا تھا نا میں. اچھا یہاں یہ بھی مسئلے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون کر رہا ہے. اب کیمرے تو لگے ہوئے ہیں لیکن کیمرے میں تو 20 بندے آتے جاتے نظر آ رہے ہیں نا. اب یہ اندر گھس کے بٹن کس نے یوں کیا یہ تھوڑی نظر آ رہا ہے. تو اس پر بھی بات ہوئی ہے کہ جنات کا کام ہے. بڑی سیریسلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے ہیں. اب آپ یہ سوچ دینداروں کی دیکھو. اس سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تفتیش کے مراحل سے جب ہم گزرتے ہیں اگر ہم بیچ میں جن کو لے آئیں تو کبھی کسی خرابی کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں ہم؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ ہو رہا ہے. گھروں کے جھگڑوں میں آپ انویسٹیگیشن کرو کہ کون صحیح غلط تھا جس کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہیں. وہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ کسی نے جادو کیا ہے. یہ کسی نے کیا کیا ہے؟ جادو کیا ہے. یہ کسی نے جناب یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. تو اصلاح کا موقع نہیں ملتا. بیمار ہو گئے آپ جادو کیا ہے. تو جب آدمی جادو پہ ڈال دے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دے تو وہاں سے ترقی کی راہیں کیا ہو گئیں؟ ختم. ترقی کے لیے ضروری ہے. ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے بلندیوں تک پہنچنا ترقی نہیں کہلاتا. خوب سمجھ لیں. بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو بلندی تک پہنچنا ترقی نہیں ہے. ترقی یہ کہ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں کل اس سے ایک قدم آگے چلے جائیں. موجودہ حالت سے اگلی حالت بہتر ہو. اٹ از کالڈ ترقی جس کو انگلش میں پروگریس کہتے ہیں. یہ میں انگلش جھاڑنے کے لیے نہیں اردو کا ترقی کا لفظ سمجھانے کے لیے کیونکہ آج کل لوگوں کو انگلش زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو جس اسٹیپ پہ آپ ہیں نا اس اسٹیپ سے ایک قدم آگے نکلنا کیا کہلاتا ہے؟ ترقی. دنیا میں کسی کا باپ بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے.
اور غلطیوں کی ریزن تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ غلطی ہوئی کیوں. مسلمان کا جو تباہی بربادی ہے نا، خاص طور پہ دیندار لوگوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ جن چڑیل بھوت میں لبرل لوگ نہیں ہیں، دیندار لوگ ہیں. بھائی کیا کریں، کیسے سمجھائیں یار. جن چڑیل بھوت یہ لبرل لوگوں کے، گوروں کے مسائل، جاپانیوں کے، فرانسیسیوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ دینداروں کے مسائل ہیں. اور دینداروں میں علماء کے زیادہ مسائل ہیں، یہ عوام کے کم ہیں، اس میں علماء زیادہ مبتلا ہیں. یہ تو ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. گورے کو کوئی مسئلہ ہوگا نا، کہیں بھی خارش بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی ہوتی ہے خارش. اور یاد رکھو مسلمان جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو خارش ہوتی ہے تھوڑی، لیکن ہوتی رہتی ہے. گورے کو جب خارش ہوتی ہے نا، وہ ہماری طرح یہ نہیں کبھی یوں کھجا رہا کبھی یوں ہلکی پھلکی، اس کو پھر طبیعت سے ہوتی ہے. وہ پھر وہ والی ان کو وہ گورے والی خارش ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ہوئی ہے. وہ پھر بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں. وہ یہ مسجد سے چپل چراتے نہیں ہیں، یہ ان چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. خیر، تو خوب سمجھ لیں، دنیا میں کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا جب تک اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے. غلطیوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ غلطی کو غلطی مانے. اگر آپ نے یہ فرض کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی، تو آپ غلطی کو غلطی مانو گے. جب نہیں مانو گے تو اگلا اسٹیپ کہاں سے پورا ہوگا؟